پھر دھمکیوں پر اتر آئے. دھمکیاں میں اس ویڈیو پیغام بھی جاری کیا گیا, ٹک ٹاک پر اس نے لگایا, پھر اس نے مجھے میسیجز کیے, آپ کو پرسنل میسیجز کیے انہوں نے؟ پرسنل میسیجز کیے, مجھے کال کی, مجھے کہا کہ میں مزہ چکھا دوں گا. ویڈیو پیغام میں اس نے کہا کہ میں تمہاری رپورٹنگ نکال دوں گا. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا پاکستان اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ حارث بھٹی. چند روز قبل پاکستان کا ایک معروف بزنس مین اور معروف ٹک ٹاکر کاشف ضمیر، جو کہ انگن الطان ارطغرل غازی ڈرامے کے جو معروف کردار تھے، ان کو پاکستان لائے اور کل پرسوں ان کی واپسی ہوئی ہے. اس کے بعد ایک خبر سرگرم ہوئی کہ وہ ایک ان پر مقدمات تھے اور ارطغرل غازی کا کردار نبھانے والے انگن الطان کو جو پاکستان میں لائے، ان کے ساتھ انہوں نے فراڈ کیا. $10 لاکھ کی کمٹمنٹ ہوئی تھی، $5 لاکھ دے دیا اور $5 لاکھ نہیں دیا. اور اس کے بعد ایک دم جو پیپ بنتی ہے، اس خبر کو سامنے لانے والے دبنگ صحافی حماد اسلم صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، جنہوں نے سب سے پہلے خبر بریک کی کہ کاشف ضمیر کس طرح لوگوں کے ساتھ فراڈ کرتے ہیں اور کس طرح انہوں نے انگن الطان کو ادھر پاکستان بلا کے ان کے ساتھ فراڈ کیا. سارا معاملہ جانتے ہیں. کاشف ضمیر کو کل رات کو پولیس نے گرفتار کیا اور اس کے بعد اس کی رہائی ہوئی ہے. اور کاشف ضمیر کی جانب سے حماد اسلم صاحب کو دھمکیاں بھی دی گئی قتل کی، اور اس کے بعد کل ان کا ایک ویڈیو بیان آیا جس پر انہوں نے ان سے معافی مانگی. جانتے ہیں ان کی زبانی کہ یہ معاملہ آخر ہے کیا. السلام علیکم. وعلیکم السلام، آپ کا شکریہ. جناب آپ کا شکریہ کہ آپ نے وقت دیا ہے. سر سب سے پہلے تو آپ کی بہادری کو سلام ہے کہ آپ نے اس شخص کو ہاتھ ڈالا ہے کہ جس کو فراڈیا کہا جا رہا ہے، یعنی کہ لوگوں کو ایک قبضہ مافیا کہا جا رہا ہے، اور ایک نامور کردار نبھانے والے ارطغرل غازی ڈرامے میں انگن الطان نے کہ ہاتھ ڈال دیا. $10 لاکھ کی کمٹمنٹ ہوئی، 5 لڑکوں نے مطلب کہ ان کے ساتھ دھوکہ کیا. یہ خبر آپ تک کیسے پہنچی اور اب آپ کی کیا صورتحال چل رہی ہے؟ میں صحافی ہوں اور بطور صحافی میرا کسی بھی سٹوری کے حوالے سے انویسٹیگیٹ کرنا میری ذمہ داری ہے. اور انگن الطان معروف اداکار ہیں ترکی کے، وہ پاکستان کے شہر لاہور میں آتے ہیں. تو ایک میزبان جو ہے وہ پنجاب پولیس کو مطلوب ہے، ریکارڈ یافتہ ہے. تو کس طرح اس کو کلیئرنس مل گئی؟ سب کو تجسس تھا، اس پر مقدمات بھی درج ہوئے ہیں، تو اس کو گرفتار کیوں نہیں کیا گیا؟ اور انگن الطان ترکی سے لاہور اس کے کہنے پر آ بھی گیا. تو اس پر تو سیکیورٹی اداروں پر تو سوالات کھڑے ہوتے ہیں، لیکن انویسٹیگیٹ کرنا بھی ضروری تھا کہ اس پر کون کون سے مقدمات درج ہیں. تو پھر پنجاب پولیس چونکہ اب IT انیشیٹو لے رہی ہے، تو اسی سلسلے میں نے ایک کاشف ضمیر کے حوالے سے ڈیٹا کلیکٹ کیا، پھر اس کا ریکارڈ نکالا، اور پھر وہ ریکارڈ جب نکالا تو وہ پنجاب پولیس کو مطلوب تھا. لاہور میں، سیالکوٹ میں، ٹوبا ٹیکسنگ اور متعدد شہروں میں اس طرح کے مقدمات درج تھے. زیادہ تر جو دفعات لگی ہیں 489F اس پہ لگی ہوئی ہیں. اس کے ساتھ جو مدعی حضرات ہیں ان کو پیسے نہیں دیے گئے، اور آج تک وہ دھمکیاں ہی دے رہا تھا ان کو. تو اسی طرح جب میں نے اس کے فراڈ کی، اس کے کارناموں کی رپورٹ جب نشر کی نیوز پر، لاہور رنگ اور نئی بات پر، تو فوری طور پر وہ دھمکیوں پر اتر آیا. اس کا کہنا تھا کہ انگن الطان کے ساتھ میرا معاہدہ ہوا ہے، اور پاکستان میں بڑی بڑی کاروباری شخصیات ہیں، بڑے بڑے برانڈ ہیں، لیکن میں لے کر آیا. تو اسی وجہ سے کہ آپ لے کر آئے اور کریمنل ہیں تو کیسے لے کر آ گئے، وہ خبر بریک کی. اور اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے پوری انویسٹیگیٹو جرنلزم کے ساتھ اس کو سارا میں نے ٹیکل کیا، اور پھر اس کو دستاویزات کے ساتھ بریک کیا. تو وہ جب دستاویزات کے ساتھ بریک کیا تو وہ پھر دھمکیوں پر اتر آئے. دھمکیاں میں اس ویڈیو پیغام بھی جاری کیا گیا، ٹک ٹاک پر اس نے لگایا، پھر اس نے مجھے میسیجز کیے. آپ کو پرسنل میسیجز کیے انہوں نے؟ پرسنل میسیجز کیے، مجھے کال کی، مجھے کہا کہ میں مزہ چکھا دوں گا. ویڈیو پیغام میں اس نے کہا کہ میں تمہاری رپورٹنگ نکال دوں گا. تو ہم تو صحافت کر رہے ہیں، اور ایسے فراڈیوں کو، ایسے نوسر بازوں کو جو متعدد مقدمات میں پولیس کو مطلوب بھی ہے، تو اس کے خلاف خبریں ہم نے ہی چلانی ہیں، صحافیوں نے ہی چلانی ہے، اور اس کو باقاعدہ انویسٹیگیٹ کرنے کے بعد چلانی ہے. تو جو ریکارڈ اس کا آیا اس کے مطابق میں نے کیا. تو پھر اس نے جب دھمکیاں دی تو پھر میں نے گال مارکیٹ پولیس سے رابطہ کیا. اس میں DIG آپریشنز لاہور اشفاق احمد خان نے بڑا اہم کردار ادا کیا. انہوں نے کہا کہ آپ کی طرف سے درخواست دیں اور ہم فوری طور پر مقدمہ درج کرتے ہیں. ودن 9 سیکنڈ سارے آرڈر ہوئے، چونکہ پروف سارے سامنے تھے، پولیس کو انویسٹیگیٹ کرنے کی ضرورت نہیں تھی، ریکارڈ یافتہ بھی تھا. مقدمہ درج کرنے کے بعد جب پھر اس کی گرفتاری جو ایک موما بنی ہوئی تھی کہ پنجاب پولیس کو 4-5 سالوں سے مطلوب ہے، تو اس کی گرفتاری پھر SSP انویسٹیگیشن لاہور عبدالغفار کیسرانی نے ممکن بنائی. تو ان دونوں پولیس افسران کا میں مشکور ہوں، خاص طور پر
اشفاق احمد خان اور عبدالغفار کیسرانی، اور انہی کی مدد سے اللہ تعالیٰ کے خاص کرم سے ہم اس جو فراڈیے کو ریکارڈ یافتہ کو بے نقاب کیا ہے۔ تو اب اس نے پھر گرفتاری کے بعد فوری طور پر جو پہلا بیان دیا ہوا تھا کہ مجھ پر سنگین الزام لگائے ہوئے تھے اس نے کہ میں فلاں کام کرتا ہوں فلاں کام کرتا ہوں، اس کے حوالے سے یہ ہے، میں نے تو ریکارڈ چلایا کاشف ضمیر کا، وہ بھی میرا ریکارڈ سامنے لے آئے، تو میں بالکل جو کہے گا میں سچ مان لوں گا۔ اگر اس کے پاس ریکارڈ نہیں ہے اور میرے پہ سنگین الزام لگا دیے ہیں تو کردار کشی کرنا کام نہیں ہے، مقدمات درج نہیں ہے۔ الزام آپ پر یہ لگایا کہ جب وہ پی سی ہوٹل میں آئے تھے اور آپ ان کے پاس گئے تھے اور کچھ فیملیز یا کچھ برانڈز آپ کے ساتھ تھے، ان کو نہیں ملوا سکے، یعنی کہ اس نے نہیں ملا اور کہہ رہا تھا کہ حسد کر رہے ہیں میرے ساتھ، یعنی کہ حسد کی بیس پر انہیں آگے آئے ہیں، میں نے ملوایا نہیں اور مجھ پر الزام تراشی شروع کر دی۔ میں صحافی ہوں اور سٹوری کے لیے میں پی سی گیا تھا، تصویر کھنچوانا مقصد نہیں تھا میرا، انویسٹیگیٹ کرنا میرا مقصد تھا، اور نہ میں نے اس کو میسج کیا، نہ میں نے اس کو فون کیا، اور نہ میں نے پی سی ہوٹل 5 اسٹار ہوٹل میں بیٹھ کے اس سے درخواست کی، نہ منت کی کہ میری تصویر کھنچوا دو۔ میرا کام ہے جرنلزم، اور میں نے صحافتی ذمہ داری کو ادا کرتے ہوئے وہاں سے میں نے صرف معاملہ دیکھنے تھے کہ آخر چل کیا رہا ہے۔ تو تصویر کھنچوانے کی بات وہ تو ایک پرسنالٹی ہے، تو ایک جس میں وہ سازشوں کا مقابلہ کر رہا ہے اور اللہ پر توکل رکھا ہوا ہے اس نے، تو وہ ایک میرے لیے بھی متاثر کن تھا، میں اس سے ملنا چاہتا تھا، وہ علیحدہ بات ہے، لیکن تصویر کھنچوانا اور اس کو ریکویسٹ کرنا یہ میری بات نہیں تھی۔ انویسٹیگیٹ کرنا میرا ضرور مقصد تھا کہ وہاں پر آخر چل کیا رہا ہے، بھی نوسر باز کے ہاتھوں یہ لٹ نہ جائے۔ تو اسی سلسلے میں اس کے یہاں پر آنے سے پہلے آپ کو اس کا معلومات تھی کہ یہ اس طرح کا شخص ہے، اور اسی وجہ سے وہاں پہ گئے تھے آپ؟ جی بالکل، معلومات تو مجھے تھیں، لیکن میری اس سے کبھی ملاقات نہیں، کبھی فون کال نہیں، میسیج نہیں، آج تک ریکارڈ نہیں۔ مجھے جتنے سال جرنلزم میں ہو گئے ہیں، 10 سالوں میں میں نے کبھی اس سے رابطہ بھی نہیں کیا، نہ میں نے کبھی ساتھ بیٹھا ہوں اس کے ساتھ۔ پی سی ہوٹل میں ملاقات ہوئی، وہ ایک سبب بنا، وہیں سے پھر میں نے ساری انویسٹیگیشن کی۔ تو ایک پرسنالٹی لاہور آتی ہے، سازشوں کا مقابلہ کرتی ہے، اور ایک ایسے شخص کے ہاتھوں سازش کا شکار ہو گیا ہے کہ اسے پتہ ہی نہیں کہ وہ ریکارڈ یافتہ ہے۔ بالکل۔ تو وہ اب اس کی سیاسی اثر و رسوخ کا استعمال بھی کیا ہوگا اس نے، اور اس کے ساتھ بڑے سیاسی شخصیات کے ساتھ تصاویر بھی ہیں، اور بڑے ایسے لوگ ہیں سادہ لو شہری جو اس کے خلاف کارروائی کروانا چاہتے ہیں، لیکن وہ اس کو دمکا دیتا ہے، ساتھ سابقہ اور موجودہ حکمران ہوتے ہیں۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سرور صاحب میرے چاچو ہیں، اس بات میں کتنی حقیقت ہے؟ سرور صاحب چاچو ہیں، پتہ نہیں کیا ماموں چاچو ہیں، رشتہ داری ہے، تو وہ تو وہی بہتر جانتا ہے، لیکن آپ کو بھی پتہ ہے، ہم بھی فیلڈ میں رہتے ہیں، آپ بھی فیلڈ میں، تو ایسے اگر اس کے ماموں ہوتے تو اس کے ماموں پیچھے بھی آتے، تو بہرحال اس کے ماموں تو نہیں پیچھے آئے۔ تصاویر ضرور ہیں ماموں چاچوؤں کے ساتھ، وہ ماموں چاچو کوئی رشتہ دار نہیں ہے بلکہ سیاستدان ہیں، اور پھر ان کے ساتھ تصاویر لگا کر دھمکانا، ڈرانا، اور آج تک گرفتاری نہ ہونا، اور پھر ایک صحافی کو صحافتی ذمہ داری ادا کرنے پر الزامات لگانا اور دھمکانا، رپورٹنگ کا مزہ چکھا دوں گا، تو پھر اس کے خلاف جو کارروائی بنتی تھی قانونی کارروائی عمل میں لائے، اور پھر بالآخر لاہور پولیس اس کو گرفتار کرنے میں کامیاب ہو گئی۔ اب وہ کہاں پر ہیں؟ ضمانت ان کی ہو گئی ہے، اب رہا ہو گئے ہیں، اس کے بعد رابطہ ہوا آپ کے ساتھ؟ میرا رابطہ نہ ہوا اور نہ میں اس سے رکھنے کا خواہش مند ہوں۔ وہ گرفتار ہوا، اس نے جو الزامات لگائے تھے، دھمکیاں دی تھی، اس کی بنا پر اس کو گرفتار کیا۔ اس نے جو پہلا بیان جاری کیا تھا اس کے متبادل بیان اس نے دے دیا، اور اس میں اس نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا کہ جو میں نے حماد اسلم کے حوالے سے، حماد بھائی کے حوالے سے ایسی باتیں کی ہیں وہ حقیقت میں معنی نہیں رکھتی۔ اس سے کسی قسم کا اگر اس کی حماد اسلم بھائی کی دل آزاری ہوئی ہے تو میں اس سے معذرت کر لیتا ہوں۔ اس نے پھر معافی مانگ لی، اور جو میں نے مقدمہ درج کروایا ہوا تھا اس پہ دھمکی کا، تو وہ میں نے اس کو معاف کر دیا، کیونکہ عزت سب کی ہوتی ہے۔ اس کی عزت اس لیے نہیں ہوئی کہ اس پر مقدمہ درج تھے، اور میں نے اپنی عزت برقرار رکھنی ہے۔ میرے پر اگر کوئی ایک مقدمہ درج ہے تو میرے سامنے لے آئے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ سر۔ تھینک یو ویری مچ۔ ناظرین، گفتگو آپ نے سنی حماد اسلم صاحب کی، اور کس طرح انہوں نے کاشف ضمیر کو گرفتار کروایا، اور کس طرح جو اس کا پرانا ریکارڈ ہے سامنے لے کر آئے، اور پولیس کو چکنا کیا کہ یہ جو ملزم ہے کاشف ضمیر، یہ ریکارڈ یافتہ ملزم ہے، اور کس طرح اس نے چونا لگایا ارطغرل غازی کا جو کردار ادا کرنے والے انگن الطان کو۔ اپنے میزبان حارث بھٹی کو دیجیے اجازت، میرا پاکستان، اللہ حافظ۔